اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ کچھ لوگ رات بھر جاگتے رہتے اور عبادت کرتے، لیکن ان کا حاصل جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمیں اتنا ڈیسینسٹائز کیا گیا نا، ہم سچ میں ہمیں اثر ہی ہم تک رہتا ہے 4 بجے سے 6 بجے کے بیچ میں۔ 6 بجے کے بعد ہمیں گناہ نہیں لگتے، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، پھر موویز بھی دیکھتے رہتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں۔ کوئی نہیں، روزے کی حالت میں تو میں نے گانے نہیں سنے، تو میں نے تو عبادت پوری کر لی۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ روزہ کس کے لیے ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ جانور جیسے آزاد ہوتے ہیں نا، یا مجرم جیسے جیلوں سے آزاد ہوتے ہیں نا، رمضان نکلتے ہی ہم لوگ ویسے آزاد ہو جاتے ہیں مسجدوں سے اور باقی معاملات سے، کیونکہ مقصد سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے۔ بس طریقت کو ہم نے مان لیا، بس اتنا ہی ہے سب کچھ۔ اور روزے کا ڈیزائن بھی دیکھیے، میں نے آپ کو بولا یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اس لیول پہ آپ کو پیوریفائی کرتا ہے نا، اس لیول پہ سنسیئرٹی کریٹ کرتا ہے نا، کہ لوگ دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں طاقت یہ کریٹ کروں کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ غلام فرید کے لٹریچر کو کھولتے تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو انسان بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر سکتا ہے نا، جو کہ آپ کی ضرورت ہے، لٹرلی ضرورت ہے، وہ کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس پہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہونے والا، جو اپنی نیڈز کو کنٹرول کر پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا کی ہے غریبی کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب سے مدینہ میں آئے نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک چولہا جلا ہو ہمارے گھر میں۔ اللہ نے خود قرآن میں ہی اس آیت میں جب کہا تھا نا لعلکم تتقون، کہ تقوی کریٹ ہو جائے، تو روزے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور محبت کریٹ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق دور کرنے کا جو طریقہ نا وہ یہ ہے کہ 40 دن تک با جماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو آپ، تو نفاق دور ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، نکلنا آپ میں سٹارٹ ہو جائے گا۔ نہیں سمجھایا جاتا ہمیں، میں اسی لیے پچھلے ایپیسوڈ میں اسی لیے میں نے آپ کو بولا، میں حیران ہوتا ہوں، دنیا بھر کی مخلوق کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہندو ہو، کرسچنز ہو، یہودی ہو، ایتھیسٹ ہو، کلبز ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ریڈنگ کلبز، بک کلبز، ٹریننگ کلبز۔ ایک مسلمان ہے جس کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے، جس کو یہ بولا جاتا ہے بس تم 2-3 چیزیں کرو اور ہو گیا کام تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی تک یہ جو ہماری سیریز چل رہی تھی نا، اس میں نے کچھ چیزیں آپ کو بیسک سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم آگے تھے کہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی ٹریننگ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تھی، جس کے تھرو ان کو ڈسپلن کیا تھا، ٹرین کیا تھا، ان کے معاملات درست کیے تھے، ان کو اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا جس کے لیے اصل میں انسان کی تخلیق کی جاتی ہے۔ اور اسی مقصد کے راستے پہ جب انسان چلتا ہے نا اور اس کی ٹریننگ لیتا ہے، تو اس کے جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، یہ نفس کے، یہ ایڈکشنز کے، بیماریوں کے، گناہوں کے، یہ دور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس پہ حدیث بھی ہے اللہ کے نبی کی۔ لیکن میں نے آپ کو ساتھ میں ایک ڈسکلیمر بھی دیا تھا کہ یہ روزہ جو ہے نا صرف اتنی ساری چیزوں سے پتہ ہونے سے آپ پہ اثر نہیں ڈالے گا جو کہ اس کا اصل میں اثر ہے۔ اور میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ 2 طرح کے معاملات ہیں، ایک تو عبادت کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک عبادت کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ کچھ لوگ رات بھر جاگتے رہتے اور عبادت کرتے، لیکن ان کا حاصل جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ سوچے ذرا یہ کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بولی ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ مطلب آپ اور میں روزہ رکھ رہے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں سوائے بھوک اور پیاس کے۔ آپ اور میں تہجد میں اٹھ رہے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے؟ تو کہنے کی کیا کوشش کر رہے تھے کہ ایک تو طریقت ہے، ایک مقصد ہے۔ ہمارے یہاں جو بیماری لگی ہے نا، اور جو ہمیں بتائی نہیں جاتی ہے، جو کہ بولنی چاہیے ہم سب کو، ہم نے طریقت کو جو ہے نا وہ عبادت مان لیا ہے۔
میں نے جو آپ کو بولا تھا نا کہ نمازوں میں اٹھنا، رکوع کرنا اور سورتیں پڑھنا، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ہے عبادت، لیکن جو اصل مقصد ہے نا جس کے لیے نماز آئی تھی اس کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھ رہے، جو کہ اصل میں عبادت ہے۔ حدیث کیا ہے وہ پہلی والی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ ہے وہ مسئلہ کہ جب تک آپ کو پرپز آبجیکٹو سمجھنا ہے نا چیزوں کا، آپ پہ اثر نہیں ہونے والا ہے، وہ محض ایکسرسائز ہوگی۔ روزے آپ کی اسٹامک کی ایکسرسائز ہو جائے گی، نمازیں آپ کے ہاتھوں پیروں کی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں، میں نے ایسے اسکالرز کو سنا ہے جو یہ تک کہتے کہ نمازیں جو ہے نا وہ مسلمان کو ایکسرسائز کروانے کے لیے لائی گئی تھی، اوبیسٹی دور کرنے کے لیے لائی گئی۔ سر، اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ رننگ سے اوبیسٹی ختم ہوتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا۔ میں نے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، سمبولک ایگزامپل ایک۔ آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے سے جو ہے نا وہ بھوک دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کھانا ایک مقصد کے تحت ہم کھاتے ہیں نا کہ بھوک کو دور کرے، انرجی آ جائے، کام کر سکے، رائٹ؟ میں کھانا فار دا سیک آف کھانا نہیں کھا سکتا نا 24 گھنٹے، کہ آپ اٹھے، آپ نے سن لیا اللہ کے نبی سے کھانا کھانا عبادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بس بیٹھ گئے آپ پورے 24 گھنٹے اور کھانا سٹارٹ کر دیا۔ کیا بات ہے؟ عبادت کر رہا ہوں۔ کوئی کام کرنے، کیا بات ہے؟ عبادت کر رہا ہوں، کھانا کھانے دو۔ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو طریقت کو تو میں نہیں مان سکتا ہوں کہ یہ اصل میں ایسنس ہے عبادت کی۔ اصل میں ایسنس ہے جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہو، کہ آپ کی باڈی کو سپورٹ کرنا، اور یہ باڈی جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں آئے گی تو وہ کھانا بھی آپ کے لیے عبادت بن سکتا ہے۔ یا پھر میں ایسے آپ کو بول دوں کہ آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے کے لیے کچھ نوالے بنانے پڑتے ہیں، نوالے منہ میں لینے پڑتے ہیں، ان کو چبانا پڑتا ہے، چبا کے ان کو نیچے اتارنا پڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پھر کھانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ لیکن میں کوئی مٹی کا نوالا بنا کے یا کسی اور چیز کا نوالا بنا کے اپنے منہ میں لے کے، یا پتھروں کو منہ میں لے کے چبا کے اس کو پیٹ میں ڈال دوں، وہ ہضم تو نہیں ہوگا نا، اس کا اثر تو نہیں آئے گا نا مجھ پہ۔ تو صرف یہ طریقت نہیں ہوتی ہے، یہ اصل میں ایسنس ہوتی ہے اس عبادت کی، جس کے ارد گرد ہمارا دماغ کیلیبریٹ ہونا چاہیے۔ جب میں روزہ رکھ رہا ہوں نا تو صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہ رہا ہوں، اور صرف بھوک اور پیاس سے میرے روزے مکمل نہیں ہوتے، جب تک کہ آپ کو اس روزے کی ایسنس، اس کا مقصد پتہ نہ چل جائے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اس روزے کے حساب سے۔ اور میں آپ کو کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، 30 دن تک ایک معاملے پہ ہم ٹرین ہو رہے ہوتے، 30 دن تک سارے کے سارے ولی اللہ بن رہے ہوتے، 30 دن تک نمازیں جھوٹ سے دور، زنا سے دور، شرابوں سے دور، اور جیسے ہی شوال کا پہلا دن آتا ہے، خدا کی قسم مسجدیں اس طرح سے خالی ہو جاتی ہیں نا کہ جس طرح کسی آرمی یا پولیس نے ریڈ کی ہو وہاں پر بگانے کے لیے۔ سوچے ذرا کیا ہو رہا ہے، 30 دن تک میں آپ کو ایک پروسیجر پہ چلا رہا ہوں، ایک مینیفیسٹو دے رہا ہوں، ایک میتھڈالوجی پہ چلا رہا ہوں، اور اس کا اتنا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے کہ پہلا دن 30 دن کے بعد آپ اس چیز کو کنٹینیو کر پاؤ۔ جانور جیسے آزاد ہوتے ہیں نا، یا مجرم جیسے جیلوں سے آزاد ہوتے ہیں نا، رمضان نکلتے ہی ہم لوگ ویسے آزاد ہو جاتے ہیں مسجدوں سے اور باقی معاملات سے، کیونکہ مقصد سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس عبادت کا مقصد کیا ہے، بس طریقت کو ہم نے مان لیا، بس اتنا ہی ہے سب کچھ۔ اور شوال کی بات اب چھوڑے نا، یہ تو شوال کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ رمضان میں دن میں روزہ رکھتے لوگ اور شام کو زنا اور شراب کے اڈوں پہ پائے جاتے ہیں، اور پھر بولتے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو دن میں روزہ رکھ رہا ہوں نا، عبادت تو پوری کر رہا ہوں نا۔ ان کو یہ عبادت کا مطلب سمجھ ہے۔ صبح 4 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک وہ جو ہے نا وہ فراڈ اور ڈکیتی اور 2 نمبری اور کرپشن سے دور رہیں گے۔ جیسے ہی ختم ہوگا نا تو سی اے صاحب، کلرک صاحب، سی او صاحب، ٹیچر یا پرنسپل اپنی ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کس طرح سے اب گپلا کرنا ہے، جو کیا تھا اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے۔ روزوں کے بعد یہ چل رہا ہوتا ہے۔ روزے کے درمیان عورتوں کی بہت عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ روزے جیسے ہی ختم ہوتے ہیں تو جانور پن واپس آ جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو روزوں میں مسئلہ ہے نا، روزوں کے بعد تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور ہم لٹرلی، ہمیں اتنا ڈی سینسٹائز کیا گیا نا، ہم سچ میں ہمیں اثر ہی ہم تک رہتا ہے 4 بجے سے 6 بجے کے بیچ میں۔ 6 بجے کے بعد ہمیں گناہ نہیں لگتے، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، پھر موویز بھی دیکھتے رہتے ہیں، گانے بھی سنتے۔ کوئی نہیں، روزے کی حالت میں تو میں نے گانے نہیں سنے، تو میں نے تو عبادت پوری کر لی۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ روزہ کس کے لیے ہے، یہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو پرپز ہے نا وہ جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوگا نا، آپ کی باڈی پہ اثر آئے گا ہی نہیں۔ میں نے پہلے دن سے آپ کو سمجھایا تھا سیروٹونرجک الائنمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے۔
جب تک سیروٹونن الائن نہیں ہوگا نا، سوچ بلڈ نہیں ہوگی نا، آبجیکٹو کلیئر نہیں ہوگا نا، آپ پہ اثر نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھا گیا نفاق کیسے دور کریں. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز کلیم کر رہا ہوں لیکن اس کے خلاف ایکشن کر رہا ہوتا ہوں، اس کو نفاق کہتے ہیں. ہپوکریسی اس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق دور کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ 40 دن تک با جماعت نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو آپ، تو نفاق دور ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، نکلنا آپ میں سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے پیچھے ایک قدغن بٹھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو پتہ نا، کتا اگر کنویں میں گر جائے تو کنویں کو صاف کرنے کے لیے ہم کیا کرتے؟ پہلے کتے کو نکالتے. اب ڈائریکٹ میں سمجھ لو کتا کنویں میں وہاں سے پانی نکالے جا رہا ہوں، پھر سوچ رہا ہوں کنواں صاف ہو جائے گا، تو وہ صاف تو نہیں ہوگا نا جب تک کہ میں کتے کو نہ نکالوں. پہلے کتے کو نکالنا ہے، پھر مجھے وہاں سے جو حدیث ہے 40 ڈول نکالنے، وہ تب ورک کرے گی. تو جب تک آبجیکٹو کلیئر نہیں ہوگا نا تب تک آپ پہ اثر نہیں ہونے والا ہے. انسان کی میک ہے کہ وہ آبجیکٹو پہ ڈسپلن ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے جب قرآن لایا نا، سورہ بقرہ کی پہلی آیت انہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا خلیفۃ الارض بھیج رہا ہوں. قرآن کسی بھی چیز سے سٹارٹ ہو سکتا تھا. قرآن سٹارٹ ہو سکتا تھا ماں باپ کی خدمت کیا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، ہو سکتا نا سٹارٹ جھوٹ مت بولا کرو، اچھے اچھے کام. اس سے نہیں ہوا سٹارٹ. پہلے ہی صف آپ دیکھ لے کیا ہے کہ فرشتے سوال اٹھا رہے اللہ پہ کہ اللہ تو ایسے شخص کو بھیج رہا ہے جو خون ریزی کرے گا، جو تیرے خلاف جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، مجھے پتا ہے میں کس کو بھیج رہا ہوں، میں خلیفۃ الارض کو بھیج رہا ہوں. کیا کر رہے اللہ تعالیٰ؟ پرپس، آبجیکٹو الائن کر رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہر ایک عبادت کے ساتھ. اب روزے کا کیا مقصد ہے یہ ذرا مجھے آپ سوچیں. ابھی تک جتنی بھی آپ نے چیزیں دیکھی وہ کیریکٹرسٹکس تھی، وہ امپورٹنس تھی. مقصد کیا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے خود قرآن میں ہی اس آیت میں جب کہا تھا نا لعلکم تتقون، کہ تقوی کریٹ ہو جائے، تو روزے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور محبت کریٹ ہو جائے. کیا ہوگا اس سے، تقوی سے اور ڈر سے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیوں امپورٹنٹ ہے یہ؟ کیوں یہ مقصد ہے روزے کا؟ واٹ ڈو یو گائز تھنک؟ سوچے ذرا. سیروٹونن الائن ہو جائے گا اللہ تعالیٰ. اوکے، اب عام پبلک کو کیسے سمجھاؤ گے؟ عام پبلک کو تو پتہ نہیں ہے. یہاں پر ایسے ایسے لوگ سن رہے آپ کو جو جن نے نیورو کیمسٹری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. کیسے سمجھائے ان کو؟ مقصد اللہ تعالیٰ بن جائے گا. مقصد اللہ تعالیٰ بن جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس روزے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنی طاقت ایک انسان میں کریٹ ہو جائے نا کہ جو چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہیں، دنیا بھر کے پلیجرز ہے، دنیا بھر کے مزے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس میں، تو اپنے نفس پہ زبردستی کر کے اس سے دور ہو جائے. کھانا حرام تو نہیں ہے نا، پانی پینا حرام تو نہیں ہے نا، اپنی بیوی کے ساتھ کلوز ہونا حرام تو نہیں ہے نا، وہ تو عبادت ہے. لیکن کیا کرتا ہے روزہ؟ کہ اتنی طاقت کریٹ کرتا ہے نا ایک انسان میں کہ بھلے ہی دنیا بھر کے فائدے اس میں، بھلے ہی دنیا بھر کے مزے اس میں، بھلے ہی تمہاری چاہتے اس سے پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو رتی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہوں میں. اور کس طرح؟ صرف اس طرح نہیں. اور روزے کا ڈیزائن بھی دیکھیے، میں نے کو بولا یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے. تو اس لیول پہ آپ کو پیوریفائی کرتا ہے نا، اس لیول پہ سنسیئرٹی کریٹ کرتا ہے نا کہ لوگ دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں طاقت یہ کریٹ کروں کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے رب کے لیے خالصاً اور مخلصاً کر رہا ہوتا. تو کیا ہی بات ہے اس شخص کی جو روزہ اس نیت سے رکھتا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی طاقت اس میں کریٹ کی جائے، کسی چیز میں دنیا بھر کا نقصان ہے، دنیا بھر کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہے اس میں، تو اس چیز کو کرنے کی میں صلاحیت رکھتا ہوں یا ڈیولپ کرتا ہوں، اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہوں. یہ مقصد ہے تقوی اور اللہ کی محبت. اور پورے مہینے اس مقصد پہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے. میں نے بولا آپ کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا تھا نا، روزوں کا کنسیپٹ، نماز کا کنسیپٹ، اللہ کی قسم ہم تک نہیں پہنچا. وہ بڑے کم سکالرز ہیں جو پھر اس چیز کی بڑی تفصیل کرتے اور اس کی انڈر پیننگ ہمیں ڈیولپ کرتے. نہیں سمجھایا جاتا ہمیں. میں اسی لیے پچھلے ایپیسوڈ میں اسی لیے میں نے آپ کو بولا میں حیران ہوتا ہوں، دنیا بھر کی مخلوق کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہندو ہو،
کرسچنس ہو، یہودی ہو، ایتھیسٹ ہو، کلبس ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ریڈنگ کلبس، بک کلبس، ٹریننگ کلبس. ایک مسلمان ہے جس کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے، جس کو یہ بولا جاتا ہے بس تم 2-3 چیزیں کرو اور ہو گیا کام تمہارا. اور ٹریننگ ہوتی ہے مسلمان کی، ٹریننگ تو بہت زبردست ہوتی ہے مسلمان کی. دنیا پرستی جو سکھائی جاتی ہے نا مسلمان کو، کیا ہی کہنے. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی سیرہ کے سیشن میں. ایک انکل مجھے ملے تھے مسجد کے باہر. کیا ٹریننگ دی اس نے مجھے 2-3 منٹ. اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں رکھے یا میرے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں رکھے اور بول رہے تھے بیٹا یہ عمر ہے تمہاری، اس میں جتنی محنت کرو گے آگے تمہارے لیے زندگی اتنی لگژری کامیاب. آسان ہو جائے گی تمہارے لیے، اور اتنا کامیاب تم آگے جا کے ہو جاؤ گے، آسانی ہوگی. اور میں بھی مائل ہو گیا تھا. پھر مجھے سمجھا انکل آپ کے ساتھ تو ڈیفیکٹ ہے ایک، آپ کی تو فطرت ہی 360 ڈگری مڑی ہوئی ہے اور آپ ہی مجھے سیلفش بنا رہے ہو. میں اپنے لیے کب آیا تھا؟ اللہ نے تو مجھے نہیں کہا کہیں پر کہ تم صرف اپنے لیے آئے ہو. تو جب مقصد ہی پتہ نہیں ہے نا، آبجیکٹیو ہی پتہ ہی نہیں ہے، تو کر لو کتنے. آپ نمازیں 100 نہیں، آپ 1000 پڑھ لو. آپ روزے 30 دن کیا 3 سال رکھ لو کنٹینیوسلی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. نفس تھوڑا بہت ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو اصل عبادت ہے نا اس کی ایسنس ہم کبھی بھی نہیں پکڑ پائیں گے، اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اب سمجھ لو کوئی بچہ جو نا وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، لیکن جس چیز کے لیے اس کو پڑھنی چاہیے، کوئی ایگزام ہوتا ہے نا اسکول میں، لیٹ اٹ بی ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں، جنرک بات ہے، لیکن وہ ایگزام جو ہے نا وہ دے ہی نہیں رہا ہے، تو کیا وہ کبھی آگے اسٹیپ بڑھ پائے گا زندگی میں؟ تو یہ ایسی بات ہے، آپ کرتے رہو ایسی عبادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری دور میں دین صرف اور صرف ایک رواج بن جائے گا، ٹریڈیشن بن جائے گا، کہ لوگ عبادتیں تو کریں گے لیکن اثر نہیں ہوگا. تو خالصاً مخلصاً یہ فیشن بن جائے گا کہ باقی لوگ کر رہے تو مجھے بھی کرنا پڑے گا، ادروائز سوسائٹی میں مجھے بولیں گے روزہ نہیں رکھا ہے تم نے، وہی ہو رہا ہے. ٹریڈیشن ہی بن گیا نا. تو یہ ہے مقصد اس عبادت کا جس عبادت کے لیے اللہ نے آپ کو آمادہ کیا. اقبال سے کسی نے پوچھا کہ نفس کنٹرول کرنے کا طریقہ بتاؤ. سمجھ لے ایڈکشن جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اقبال نے بولا میرے استاد رومی سے پوچھو. رومی کی مثنوی کسی نے پڑھی؟ کیونکہ رومی کی مثنوی بہت ڈیپ لیول پہ فلوسافیکل ایک ڈسکورس کریٹ کرتی ہے، بہت ڈیپ لیول پہ، ون آف دا فائنسٹ ورکس ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. تو رومی سے پوچھتے ہیں کہ نفس کنٹرول کرنے کا طریقہ بتاؤ، تو رومی بولتے ہیں میرے استاد غلام فرید کے سے بولو. غلام فرید کے لٹریچر کو کھولتے تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو انسان بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر سکتا ہے نا، جو کہ آپ کی ضرورت ہے، لٹرلی ضرورت ہے، یہ وہ کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس پہ کسی اور چیز کا اثر نہیں ہونے والا ہے. جو اپنی نیڈس کو کنٹرول کر پا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا کی ہے غریبی کی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب سے مدینہ میں آئے نا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک چولہا جلاؤ ہمارے گھر میں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنے روزے رکھتے تھے، شوال کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے، لیکن پھر ہمیں منع کیا تھا اتنا نہیں تم کرنا، تم اتنا برداشت نہیں کر پاؤ گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک وقت حضور علیہ السلام اور میں نے 30 دن تک اتنا کھانا کھایا نا جتنا ایک انسان کے بازو کے نیچے آ سکتا ہے، اتنا سا کھانا 30 دن تک اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے میرے نبی نے دن گزارے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں سمجھ نہیں آیا وہ کیوں کر رہے تھے، کیا مسئلہ تھا، وہ کیا سکھا رہے تھے ہمیں. تو یہ بھوک اور پیاس اتنا بڑا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے استاد سے میں نے سیکھا ہے. اس سے ہم نے پوچھا تھا کہ جو فطرت کرپٹڈ ہے نا اس کو ٹھیک کیسے کرے. تو میرے استاد نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے سنائی، وہ جو کنویں والی. پھر اس نے بولا کہ 4 مہینے تک جو تم میں سے روزہ رکھ پائے گا نا کنٹینیوسلی مسلسل، جو بچے کی فطرت ہوتی ہے نا وہ سینس آف ایمپیتھی اور سینس آف جسٹس اور جو پیورٹی ہوتی ہے وہ واپس پالے گا. اتنا بڑا واقعہ ہے صرف روزوں کا. اور جان بوجھ کے انہوں نے بولا وہاں پر روزہ، نمازوں کے بارے میں نہیں بولا 4 مہینے تک نمازیں وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، وہ تو فرض ہے. ایسے بھی وہ تو ویسے بھی آپ کو سینس آف کنٹرول، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا جو ایسنس ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے، بتاتی ہے. کیونکہ روزے کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 4 مہینے انہوں نے بولا تم لوگ رکھ لو، جو فطرت بچے کی ہوتی ہے وہ پیورٹی وہ تم میں واپس آ جائے گی. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جن نے کیا یہ. تو میں کیمرہ میں ڈائریکٹ اب کہہ رہا ہوں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی نبی کو سمجھے مہربانی کر کے صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے وہ کہا کہ صحابہ کی ایک ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی چینج کرتی تھی. ایک ملاقات صرف، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سامنے کون بیٹھا ہے. وہ نظریں نہیں ملا پاتے تھے اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آؤٹ آف ریسپیکٹ جو ان پہ وہ گشی تاری ہو جاتی کہ میں کس شخصیت کے ساتھ روبرو ہوں ابھی. وہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کب حکم آئے گا. اور پھر ہم کہتے ہیں جو ہے نا وہ اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، میں نے وہی آپ کو کہا تھا کہ جب اپنے پہ آتی ہے نا، جب جاوید پہ یا نعمان پہ کوئی حملہ کرے گا، اس کی بہن پہ، بیٹی پہ، تو سب کے سب مجھے صحابہ چاہیے. لیکن جب خود کو صحابہ کریٹ کرنے کی بات آتی ہے نا تو کوئی نہیں کرتا ہے. اور کرتا بھی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سکھایا نہیں جاتا ہے نا، وہ ایسنس ہی نہیں دی جاتی ہے جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے حق ادا نہیں کیا، میں واللہ کہہ رہا ہوں میں نے حق ادا نہیں کیا. لیکن جو کوشش کی نا، آئی ہوپ اس کوشش کے تھرو آپ کو میں بیسک سے چیزیں سمجھا پایا ہوں ابھی تک. ایڈکشنز کا مسئلہ، انسان کے نفس کا مسئلہ، اس کے پیچھے فلسفہ، اس کی نیورو سائیکالوجی، عبادت کا جو کنسیپٹ ہے دین میں، اور مقصد کتنا امپورٹنٹ ہے ایک انسان کے لیے. اور جب ایک انسان اپنا مقصد جان لیتا ہے نا، اپنی حیثیت سے روبرو ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو کبھی ذلیل و خوار ہونے نہیں دے گا گناہوں سے. کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس انسان کو سمجھ آ گیا کہ میں کون ہوں، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے. وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی تیرے بعد وہ خواب ہے کہ نہیں. مطلب جب میں ابھی کن ہوا بھی نہیں تھا تو کتنا حسین خواب تھا میں اللہ تعالیٰ، کتنا حسین خیال تھا میں اللہ تعالیٰ کی سوچ میں. کیا کچھ سوچ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کہ میں کس کو پیدا کر رہا ہوں، کس کو بنا رہا ہوں. سوچے ذرا. تو جب انسان کو وہ حیثیت پتہ چلتی ہے، وہ مقصد پتہ چلتا ہے، وہ اپنی نہج پتہ چلتی ہے کہ میرے سامنے فرشتے بھی کم پڑ جائیں گے جب میں اس نہج پہ آتا ہوں. میرے والد کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اپنے آپ کو کبھی ذلیل و خوار ہونے نہیں دے گا ان چھوٹی موٹی چیزوں سے، کبھی بھی نہیں. یہ پرپز کرواتا ہے آپ کو سر، یہ صرف اور صرف پرپز کرواتا ہے آپ کو، اور وہ سینس جو کہ بلڈ کرنی ہوتی ہے. سو آئی ہوپ اٹس آف سم ہیلپ. انشاءاللہ رمضان کا موقع تھا تو ظاہر سی بات ہے صحیح نہیں رہتا کہ میں اس موقع پہ رمضان کی ایسنس کو چھوڑ کے آپ کو ڈائریکٹ نیورو سائیکالوجی میں لے کے جاتا. وہ میں بعد میں بھی رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ رمضان کی جو اپورچونٹی ہے نا، اس کو میں مس نہیں کر سکتا تھا، اور آپ لوگ بھی مس نہیں کر سکتے ہو. آپ اس لینس کے تھرو جب آپ رمضان میں جاؤ گے نا تو ایک الگ سی کیفیت میں آپ جاؤ گے، ایک الگ سا اثر انشاءاللہ ہم سب پہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن. باقی جو پینڈنگ چیزیں جو میں نے پچھلے کچھ ایپیسوڈس میں کہی تھی کہ ول گو ٹورڈز دا اسکرین ایڈکشن، ول گو ٹورڈز پورنوگرافک ایڈکشنس، ول گو ٹورڈز دیئر سائنٹیفک ایز ویل ایز دا قرآنک سولوشنس انشاءاللہ. ان پرٹیکولر چیزوں کے بارے میں وہ انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈس میں. امپورٹنٹ ابھی رمضان تھا. سو لیٹس اینڈ دس سیشن انشاءاللہ. آئی ہوپ بیسک ڈیفینیشنز میں ٹریگر کر پایا ہوں، سمجھا پایا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. باقی انشاءاللہ جو میں نے آپ سے کہا ہے، وعدہ کیا، اسکرین ایڈکشن، پورنوگرافک ایڈکشن خاص کر، اس کو میں بہت ٹیپ کرنے والا ہوں. تو وہ اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈس میں انشاءاللہ الرحمن.